آج کل طرح طرح کے مسائل ہیں، کہیں سیلابی صورتحال ہے، بیچارے کہیں کتنی اموات ہو گئیں جگہ جگہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی، اور اکثر کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اکثر کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بلائیں تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، شہنشاہ نہیں بادشاہوں کا بادشاہ، اسی کے زیر قدم اما ہے اور کوئی مفر نہیں ہے۔ مخلوق کے عجز کو اور خدا کی قدرت کو سوچنا، اس سے توحید مضبوط ہو جاتی ہے۔ مخلوق کے عجز کو سوچیں، مخلوق عاجز ہے۔ ایسے بھی قصے ہوئے جن کو بچایا جا رہا تھا، ان کو بچاتے بچاتے خود بہہ گئے۔ بہرحال آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، تو آخر تو موت ہی ہے۔ تو بہرحال بھائی طرح طرح کے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے۔ لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے۔ مصیبت مانگے نہ، آ جائے تو اس کو نعمت سمجھے، مصیبت مانگنی نہیں۔ جس مصیبت کے بعد بندہ اللہ سے دور ہو، وہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے۔ جس مصیبت کے بعد بندہ اللہ سے قریب ہو، وہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ تو اپنی مصیبتوں کو ہم رحمت بنائیں، اس طرح سے کہ رجوع اللہ کا اہتمام کریں۔ اختیار دیا اللہ نے ہمیں، ہم توبہ شروع کر دیں۔ معلوم نہیں کیوں پریشانی آ رہی، کیوں مصیبت، کیوں کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی طالب علم خوب جانتا ہے کہ میرے نمبر اتنے کیوں آئے ہیں، جو لکھ کے آیا ہے وہی گھر میں کتنی باتیں بنائیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، ظالم نے جو کیا وہی اتنے ہی ویسے ہی نمبر آئے ہیں۔ کہ جناب میں نے تو بالکل سارے سوال حل کیے ہیں، سارے ہی الٹے کیے ہیں، غلط حل کیے، فیل ہو گیا بیچارہ۔ کہتے میں تو میں 3 گھنٹے تک لکھتا ہی رہا، لکھتا تو رہا لیکن کیا لکھتا رہا۔ تو امتحان گاہ میں امتحان کی تیاری کا وقت نہیں ملتا، تو کبھی مصیبت آ جاتی ہے تو اس سے پہلے اس امتحان کی تیاری کریں کہ کرنا کیا ہے، کیسے رجوع اللہ کرتے ہیں، کیسے اللہ کو پکارتے ہیں۔ غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے۔ جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے، وہیں قدر خدا اور ناخدا معلوم ہوتی ہے۔ اب بیمار ہو گیا، اب شفا ہی نہیں ہو رہی، پیسہ ہے، دولت ہے، ڈاکٹر ہیں، دوائی ہے، انجیکشن ہے، سب کچھ ہے، شفا نہیں ہے۔ اب پھر اللہ یاد آ رہا ہے۔ دوا کو کیا پتہ شفا کس کو کہتے ہیں۔ اصل مؤثر تو مشیت خداوندی ہے، اللہ کی مشیت سے آگ جلاتی ہے۔ آگ اگر جلاتی ہے تو مشیت خداوندی سے جلاتی ہے۔ آگ کو کیا پتہ کہ جلانا کس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، حدیث شریف میں تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو، وہ دکھ میں تم کو یاد رکھے گا۔ سکھ میں ہم بھول جاتے ہیں، شادی بیاہ ہے، اچھے حالات ہیں، مال کی ریل پیل ہے، نیٹ کی بدماشیاں چل رہی ہیں۔ شادی بیاہ ہے تو اس میں ڈھول چل رہے ہیں، باجے چل رہے ہیں، خلاف شرع رسومات چل رہی ہیں۔ استغفر اللہ، اس وقت بھولے ہوئے بالکل۔ پھر کوئی بلا آ جاتی ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے، لیکن بعضے تو ایسا دل خراب ہو جاتا ہے تب بھی پھر خدا کی یاد نہیں آتی۔ شقاوت پکڑ لیتی ہے تو پھر کہاں مصیبتوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ شقاوت جس کو پکڑ لیتی ہے اس کو مصیبتوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ ہم دوستوں کو بتاتے ہیں موافق حالات میں مستقل متقی رہنا علامت نسبت مع اللہ ہے۔ موافق حالات ہیں اور مستقل باخدا ہے، یہ علامت نسبت مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق کی علامت ہے۔ ورنہ زیادہ موافق حالات میں اچھے پھسل جاتے ہیں، الفاظ میں گھمنڈ آ گیا، انداز میں گھمنڈ آ گیا، دل میں اکڑ آ گئی، دماغ خراب ہو گیا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، یعنی مزاج خراب نہ ہو، گناہوں میں نہ ہم غرق ہوں، رجوع اللہ بڑھے۔ تو بہرحال مصیبتوں میں کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان سب گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کریں، نیٹ کی بدماشیوں سے بچیں، بد نگاہی سے ہم بچیں، حرام کھانے سے بچیں، جس گناہ میں بھی جو مبتلا ہے اس سے توبہ کریں، نماز قضا کرنے سے بچیں، جماعت چھوڑنے سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں، اور استغفار کا اہتمام کریں۔ استغفار، اس سے عذاب سے حفاظت ہوتی۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک یہ نبی آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔
تو عذاب سے حفاظت کا زبردست ذریعہ استغفار کا اہتمام. اللہ سے معافی مانگے، ہم لوگ استغفار کرتے رہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. ہمارے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا ہم تو نعرہ استغفار لگاتے رہتے ہیں. تو بہرحال مصیبتیں آئیں تو بھائی کیا کریں؟ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور میں معافی مانگیں، رجوع اللہ کا اہتمام کریں اور دعا کریں. دعا مانگنے والا محروم نہیں رہتا، ڈرنے والا محفوظ رہتا ہے عذاب سے. ڈرنے کا طریقہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے کا طریقہ گناہوں سے بچنا تقوی. تو تقوی کا اہتمام کریں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تو تقوی کو ہم اختیار. متقین کی مصیبتوں کو بھی خدا رحمت بنا دیتا ہے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین ہی کے حق میں ہوگا. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبهم، اللہ ان کے ساتھ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے. ان اللہ مع الذین اتقوا، حق تعالی فرماتے ہیں اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اور درود شریف کا اہتمام کریں اور صدقے کا اہتمام کریں. صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے. ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے صدقے کی برکت سے. اور صحبت اہل اللہ کو ہم اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سب گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.